جب تک ان لوگوں کی برتری رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے اور جن میں یہ انقلاب درجہ کمال تک پہنچ چکا تھا اور وہ سارے معاملات چلا رہے تھے، تو اس کے اثرات دور دور تک رہے۔ جب ان کا دور ختم ہو گیا، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور صرف چند افراد باقی رہ گئے، تو دوسرے قسم کے لوگ آ گئے جن میں یہ باطنی انقلاب اس درجے کا نہیں تھا جو ان لوگوں کا تھا۔ اسی طریقے سے ظاہری حالات کی بھی وہی حالت ہو گئی جیسی ان کی باطن کی حالت ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وسیع حکومت تھی لیکن امن و امان تھا، جہاد میں کامیابی ہوتی تھی، فساد نہیں تھا۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کے زمانے میں خانہ جنگی اور خانہ جنگی میں جو نقائص پیدا ہوتے ہیں وہ ظاہر ہیں، توسیع کا خیال ہی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بڑی حکمت کی بات کی۔ ان کا جواب تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور مددگار ہم جیسے لوگ تھے اور میرے ساتھی اور مددگار تم جیسے لوگ ہو۔ تو یہ بات تھی، اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ لوگ تھے جن کے باطنی اوصاف نہایت ہی اعلیٰ درجے کے تھے، لیکن جیسے زمانہ گزرا وہ بات نہیں رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے باطنی اوصاف نہایت ہی اعلیٰ درجے کے تھے، لیکن ان کے جو ساتھی تھے وہ تو زیادہ تر کم درجے کے لوگ تھے۔ انقلابی تو ہمیشہ خاص لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک عام مزاج جو ہے وہ بھی ہر زمانے میں ایک سا ہوتا ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ باطنی انقلاب لانے کے لیے ایسنشل کیا ہیں؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلی چیز تو علم ہے، لیکن یہ آج کل کا وہ اصطلاحی علم نہیں ہے جو عام طور پر مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ ضروری علم ہے جو علم کا پیش خیمہ ہے۔ بغیر علم کے تو ظاہر ہے کہ علم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے وہ علم مراد ہے جو انسان کی ضروریات کی حد تک ہے، اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں قرآن کے اجمالی مضامین اور حضور کی اجمالی زندگی شامل ہے۔ اجمالی کے معنی جنرل یعنی عام، تو علم پر اس کے بعد عمل کے دو شعبے ہیں۔ ایک تو رجوع اللہ جو عبادات کی شکل میں ہے، یعنی مخصوص طور پر جیسے نماز رجوع اللہ ہے، بعض عبادتیں ایسی ہیں جو رجوع اللہ بھی ہے اور اصلاح فی القلب بھی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے۔ دونوں باتیں ہیں لیکن دو پہلو ہیں۔ ایک تو رجوع اللہ ہے، اس سے انسان کے قلب اور روح میں پاکیزگی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ فیوز اور برکات حاصل ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے اور ہر چیز میں ہے، بغیر اس کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز عمل صالح ہے، وہ بہت وسیع میدان ہے، اپنی اپنی قابلیتیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی خیر کی طرف اس کا عمل ہونا چاہیے۔ اس میں بھی برکتیں ہوتی ہیں اور اس میں بھی اس کی اصلاح ہوتی ہے اور ترقی حاصل ہوتی ہے۔ تیسری چیز صحبت ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ صحبت سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہر شخص جانتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی ہے۔ ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ بیک وقت 100 پیغمبر کھڑے کر دیے اور وہ سب کے سب باجماعت یہ پیغام پہنچاتے، بلکہ ایک شخص کو بھیجا۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک شخص کا اثر ایک پوری قوم اور ایک پورے گروہ کے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن اپنی اپنی قابلیت کے مطابق۔ کسی کا اثر ایک آدمی تک ہو سکتا ہے، کسی کا 5 آدمیوں تک، اور کسی کا پوری قوم بلکہ قوموں تک، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ زمان و مکان دونوں کے لحاظ سے آپ کا اثر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی تعلیم میں اتنا اثر رکھا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آلہ و اصحابہ و اجمعین، تو جن لوگوں کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی وہی ہمارے سب سے بڑے بزرگ ہیں، جن کی ہم سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ وہ صحبت
یافتہ تھے اور صحبت ہی سے انہیں یہ چیز حاصل ہوئی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ الگ جا کر کونے میں قرآن شریف پڑھتے تھے اور اس کی اتباع کرتے تھے، بلکہ ان کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری۔ وہ برسوں صحبت یافتہ رہے